معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا درس قرآن کا جو ٹاپک ہے وہ ہے قرآن مجید کا بندوں پر حق۔ قرآن مجید کا بندوں پر کیا حق ہے، آج کی ویڈیو میں بیان ہوگا، آج کے درس میں بیان ہوگا کہ قرآن کریم کلام اللہ، جو اللہ کا کلام ہے، کتاب اللہ، اس کا بندوں پر کیا حق ہے۔ دیکھیں ناظرین کرام، دنیا کے اندر جتنی بھی کتابیں ہیں، جتنے بھی کلام ہیں، جتنے بھی رسالے ہیں، جب لوگ ان کو پڑھتے ہیں تو سوچ سمجھ کر پڑھتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جتنے بھی کلام ہیں، جتنی بھی کتابیں، جو آدمی کتاب لاتا ہے اس کو پڑھتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں کرتا کہ کوئی کتاب ہو، اس کی عبارت کو بس رٹا لگائے اور اس کو سمجھ نہ آئے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ کوئی دنیا میں نہ ایسی کتاب ہے اور نہ کوئی ایسے آدمی ہے جو کتاب کو پڑھتا ہے اور اس کو سمجھ نہ آئے۔ ہر انسان جب کتاب کا مطالعہ کرتا ہے، اسٹڈی کرتا ہے، تو اس کو سمجھتا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ لیکن واحد ایک کلام اللہ ہے جس کو لوگ بغیر سمجھے پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ کلام اللہ، یہ قرآن کریم اتنی فضیلت والی کتاب ہے کہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ میرا پاک پیغمبر فضل و کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقہ، یعنی قرآن کریم ایسا کلام ہے کہ سارے کلاموں پر ایسی فضیلت رکھتا ہے جیسے اللہ تمام مخلوقات پر فضیلت رکھتا ہے۔ اللہ تمام مخلوقات پر قدرت رکھتا ہے، فضیلت رکھتا ہے، اسی طرح قرآن سارے کلاموں پر فضیلت رکھتا ہے۔ تو دنیا کے اندر واحد ایک قرآن ہے جس کو لوگ سوچ سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ تو قرآن کریم کا حق کیا ہے؟ قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ اس کے تلفظ کو، اس کے الفاظ کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے، ہر حرف کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے اور قرآن پر عمل کیا جائے۔ تو عمل اس وقت آئے گا جب انسان قرآن کو سمجھ لے اور سوچ سمجھ کر پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا حق یہ بیان کیا ہے بندوں پر کہ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اے میرے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الذین آتیناہم الکتاب، یہ جو تیرے امتی ہیں نا، امت محمدی، تیرے جو امتی ہیں، آتیناہم الکتاب، ہم نے ان کو کتاب دی، یتلونہ، وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوت ہی، جیسے تلاوت کا حق ہے۔ اب تلاوت کا حق کیا ہے بندوں پر؟ حق ہے ورتل القرآن ترتیلا، ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ اپنے پاک پیغمبر کو فرما رہے ہیں کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھ۔ ہر مخاطب کو خطاب ہو رہا ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ اور ترتیل سے مراد قرآن لکھتے ہیں کہ ترتیل کا معنی یہ ہے کہ ہر حرف کو اپنے مخرج میں ادا کرنا۔ اب دیکھیں، یہ قرآن کا حق ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، اس کے تلفظ الفاظ صحیح ادا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں ہمیں پتہ نہ اور اس کا معنی تبدیل ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے قلب جب قوف کے ساتھ آتا ہے تو قلب کا معنی دل ہوتا ہے، جب قلب آتا ہے کاف کے ساتھ آتا ہے تو معنی کتا ہوتا ہے، یعنی اتنی تبدیلی آتی ہے۔ اب ہمیں قوف اور کاف کی تمیز نہ ہو اور ہم اسی طرح پڑھیں تو یہ تو قرآن کا حق نہیں ہے، یہ قرآن کا حق ضائع ہو رہا ہے۔ تو قرآن کریم کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کے تلفظ کو صحیح ادا کیا جائے۔ اب ہم پڑھتے ہیں، کتنی سپیڈ سے پڑھتے ہیں، سن حافظ بھی ہوتی ہے، لو اسپیکروں پر پڑھتے ہیں، جیسے پڑھے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون، نعوذ باللہ، اسی طرح پڑھنا ہے قرآن کو۔ دیکھیں نا، آپ سن لیں، جب ختم کے لیے بیٹھتے ہیں، جب لو اسپیکروں پر پڑھتے ہیں کتنی سپیڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں، شبینے پڑھتے ہیں کتنی سپیڈ کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں۔ تو قرآن کا یہ حق نہیں ہے، یہ حق ضائع ہو رہا ہے۔ قرآن کو پڑھیں، اس کے تلفظ الفاظ صحیح ہوں،
اس کا معنی صحیح ہو، اگر معنی غلط ہے تو ثواب کے بجائے گناہ ہوگا۔ ایک تو حق تلاوتی کا مقصد یہ ہے، دوسرا یہ ہے حق تلاوتی کہ جب وہ تلاوت کرتے ہیں، جو تلاوت کر رہے ہیں اس پر ان کا عمل ہوتا ہے، اس کو سمجھتے ہیں، اس میں غور فکر کرتے ہیں، اس میں تدبر کرتے ہیں۔ جیسے سورۃ صاد آیت نمبر 29 میں اللہ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک، اے میرا پاک پیغمبر ہم نے اس کتاب کو نازل کیا، اللہ نے نازل کیا، الیکا تیری طرف، مبارکن یہ برکت والی کتاب ہے، اور نازل ہم نے اس لیے کیا کہ لیدبروا آیاتہ، لیدبروا اس لیے نازل کیا کہ تدبر کریں لوگ اس میں، یہ جمع کا صیغہ ہے، لیدبروا اس واسطے کہ لوگ اس میں تدبر کریں، غور کریں، اس کو سمجھیں۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس میں تدبر کریں، غور فکر کریں، اس کو سمجھیں۔ تو یہ حق ہے قرآن کا، قرآن کو سوچ سمجھ کر پڑھنا۔ تو یاد رکھیں ناظرین کرام، دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، جو کوئی بھی پڑھتا ہے، جتنی بھی کتابیں ہیں تو ان کو پڑھتے ہیں، ان لوگوں کو سمجھ آتی ہے پھر پڑھتے ہیں، اگر سمجھ نہیں تو کیسی عبارت پڑھتے ہیں؟ تو صرف واحد ایک اللہ کا کلام ہے جس کو لوگ بے سوچے پڑھتے ہیں۔ تو ناظرین کرام کوشش کریں کہ ہم جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں، اس کے تلفظ صحیح پڑھیں، الفاظ صحیح پڑھیں، اس کا معنی غلط نہ ہو، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو پھر عمل آئے گا۔ اور قرآن کا حق بھی یہی ہے کہ اس کو اپنے اصول کے ساتھ پڑھنا، اس کے تلفظ کو صحیح پڑھنا، الفاظ کو صحیح پڑھنا اور سوچ سمجھ کر پڑھنا۔ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔